پھر میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھے 5 نعمتیں ایسی عطا فرمائی ہیں کسی اور پیغمبر کو عطا نہیں کی گئی، نہ کسی رسول کو عطا کی گئی، نہ کسی صاحب کتاب کو عطا کی گئی، نہ کسی صاحب صحیفہ کو عطا کی گئی، نہ کسی مرسل نبی کو عطا فرمائی گئی، نہ کسی نبی کو یہ جواب چیزیں عطا فرمائی گئی۔ 5 نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے خاص کر لی ہیں، اس کے علاوہ کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ پہلی بات یہ فرمائی نصرت بالرعب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مدد فرمائی ہے رعب کے ساتھ کہ میرے نبی کا اتنا رعب ہوتا تھا کہ کوئی انسان برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اب آپ غور فرمائیں، میرے نبی کا حلیہ صرف حضرت ہند بن حالہ کے علاوہ وضاحت کے ساتھ جو کچھ حضرت علی رضی اللہ عنہ، اس کے علاوہ کسی کو ہمت نہیں پڑتی تھی کہ میرے نبی کے چہرے پر آنکھ بھر کے دیکھ سکے۔ اللہ، اتنا بڑا رعب تھا اور اتنا بڑا شان تھا، اتنا بڑا رعب تھا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور حضرت ہند بن حالہ چونکہ میرے نبی کے پاس اس وقت رہتے تھے جس وقت حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا پہلے خامہ سے بچہ تھا، میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پلے ہیں، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے ماموں ہیں۔ یہ روایت پھر خود بیان کیا کرتے تھے کیونکہ بچپن سے میرے نبی کو دیکھ رہے تھے، اور اس طریقے سے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی، صدیق اور فاروق جیسی شخصیتیں بھی موجود ہوتے تھے، لیکن میرے نبی کی طرف دیکھنا اتنا مشکل ہوتا تھا کہ اتنا بڑا رعب جس کی انتہا نہیں۔ اب آپ سمجھیں کہ ہجرت کی رات تمام کفار نے مشورہ کر لیا تھا، ہر قبیلے کا جو سب سے زیادہ بہادر ہو، جو قوت کے اعتبار سے بے مثال ہو، جو ہمت کے اعتبار سے بے مثیل ہو، جو لڑائی کے ڈھب اور رنگ کے اعتبار سے یکتائے روزگار ہو، جو سب سے زیادہ لڑنے والا اور جنگ کے آلات سے واقف کار ہو، اس واسطے ہر قبیلے سے چن کر لوگ جمع کیے گئے۔ میرے پیغمبر کے گھر ارد گرد انہوں نے گھیرا ڈال لیا ہے، سارے کے سارے حضور علیہ السلام کے گھر میں بڑے بڑے بہادر کھڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے جنگجو کھڑے ہوئے ہیں، بڑی بڑی قوت کے مالک کھڑے ہوئے ہیں، بڑے جنگ کرنے والے نوجوان کھڑے ہوئے ہیں، ایسے بھی کھڑے ہیں کہ چلتے ہوئے گھوڑے کا دم کو یوں پکڑ لیں اور کھڑے ہو جائیں۔ اب گھوڑے کی دم یا ٹوٹ سکتی ہے یا وہیں رہ جائے گا، اس کا قدم زمین سے ہلے گا نہیں، اتنی قوت والے لوگ کھڑے ہیں۔ ہر پاس یہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام پر حملہ کریں گے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ وَيَقْتُلُوكَ وَيُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ واللہ خیر الماکرین۔ فرمایا وہ بھی تدبیریں کر رہے تھے، میرا اللہ بھی اپنے نبی کی تدبیر میں تھے، لیکن میرے رب کو کون پہنچ سکتا ہے؟ اب آپ کا رعب اتنا تھا، دوسرے کو کہتا ہے کہ تو اول داخل ہو، وہ کہتا ہے کہ نہیں تو اول داخل ہو، دوسرے کو کہتے ہیں نہیں تو داخل ہو، وہ کہتا ہے اس کو تو داخل ہو، سارے ایک دوسرے پر رعب ڈبا رہے ہیں کہ داخل ہو داخل ہو، لیکن کسی کو داخل ہونے کی ہمت نہیں تھی، اتنا بڑا رعب تھا۔
میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تمام عرب کے پہلوان اور لڑنے والے لوگ کھڑے ہیں، ساری رات مکان کا گھیرا ڈال کے کھڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو کہتے ہیں تو جا، دوسرے کو کہتے ہیں تو جا۔ اتنا بڑا رعب تھا کہ ساری رات کھڑے رہ گئے، کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ حضور علیہ السلام کے گھر میں داخل ہو سکیں۔ خود اللہ رب العزت نے فرمایا میرے نبی تھوڑی سی مٹی نہیں اور اس پر پھونک مار دیں اور مٹی کا پھینکنا تیرا کام ہوگا، ان تمام کو نابینا کر دینا میرا کام ہوگا، آپ ان سے گزر کر چلے جانا، یہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکیں گے۔ میرے نبی نے مٹی دی اور ایسے پھینکی، اپنے گھر سے آرام کے ساتھ انہی کے ساتھ سے نکل کر حضور جا رہے ہیں، کسی کو میرے نبی نظر نہیں آتے۔ شیطان نے شور ڈال دیا کہ لوگوں حضور نکل گئے ہیں، حضور نکل گئے ہیں، شور ڈال رہا ہے کہ تمہیں پتہ بھی نہ چلا، وہ انسانی شکل میں لڑ رہا ہے، بڑے نکمے ہو، اتنے بڑے مجاہد، اتنے بڑے بہادر ہو کر، اتنے لڑنے والے اور جنگجو ہو کر، اتنے ڈھب اور رنگ لڑنے کے جان کر تمہیں شرم نہ آئی ایک آدمی بھی تمہارے ہاں سے نکل گیا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ اب جب داخل ہوتے ہیں تو حضور کے بستر پر صرف حضرت علی تشریف فرما ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی سونا کوئی معمولی کام نہیں تھا، جن کو پتا تھا کہ اچانک حملہ کر سکتے ہیں، لیکن حضرت علی کی شان تھی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ ایسے انسان بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے نفس کو خدا کی رضا کے لیے بیچ دیا ہے کہ اللہ میرا نفس تیرا اور تیری رضا میری سودا ہو گیا ہے۔ یہ حضرت علی سودا کرنے والے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حضور علیہ السلام غار ثور کے اندر تشریف لے جا چکے ہیں، لیکن کسی کافر کو پتہ نہ چلا، بھاگتے بھاگتے رہ گئے، کوئی میرے نبی کو پکڑ نہ سکا۔ اتنا بڑا روپ تھا میرے نبی کا۔ فتح مکہ کے موقع پر ایک عورت آتی ہے، کوئی مسئلہ کوئی بات کرنی تھی لیکن کانپ رہی ہے اور بات منہ سے نہیں نکلتی حضور کے روب سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈر نہیں، احرام کے اندر رہو، وَأَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ مِّن قُرَيْشٍ تَأْكُلُ الْحَدِيدَ، میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کے ٹکڑے کھایا کرتی تھی، تو کیوں ڈرتی ہے میرے سے؟ ڈر نہیں، خوف نہ کر۔ اتنا بڑا روپ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ روب عطا فرمایا، یہ آپ ہی کی شان تھی کہ اتنا روب تھا۔ کتنا روب تھا؟ فرمایا جہاں آپ ہوتے 1 مہینے کی مسافت پر کافر گھر میں بیٹھ کر ڈر رہے ہوتے تھے۔ اتنا روب اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو عطا فرمایا۔ میرے نبی نے فرمایا نصرت بالرعب، میں روب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے میری مدد کی ہے، روب کی وجہ سے میرا بڑا روب ہے۔ سارے کافر کوشش کرتے تھے لیکن میرے نبی کے پاس آنے کی کسی کو جنگ میں ہمت نہ ہوتی تھی کہ آ کر حضور کے ساتھ براہ راست لڑتے۔ اتنا بڑا روب تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنے نبی کی محبت عطا فرمائے اور ہمیں صحیح حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔